دوستو آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل MU ملتانی ریئیکٹ پر۔ دوستو آج جو الفاظ جو بیان آپ سننے جا رہے ہیں وہ صرف آواز اور بیان نہیں بلکہ دلوں کو جگانے والا پیغام ہے۔ غور سے سنیے گا، شاید یہ لمحہ ہماری زندگی بدل دے۔ چلیے سنتے ہیں۔ خداوند کریم نے کتنا بڑا کرم فرمایا، کتنی بڑی بندہ نوازی فرمائی، کس قدر رحمت فرمائی کہ ہماری زندگی میں لیلۃ القدر شب قدر کی رات ہمیں عطا فرمائی۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، شب قدر کی رات، ختم قرآن کی تقریب سعید، مسجد کا مقام، یہ ساری چیزیں بابرکت ہیں۔ خداوند عالم نے انسانیت کو نوازنے کے لیے، اس کا بھلا کرنے کے لیے، اس کو فلاح و بہبود تک پہنچانے کے لیے مختلف طریقے رائج فرما دیے۔ کبھی جمعے کا دن رکھ دیا کہ مانگ میرے بندے کیا مانگتا ہے، کبھی رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما دیا کہ 11 مہینے میں جو تو نے گناہ کیے ہیں ڈھیر جمع کر دیا، اپنے گناہوں کا اتنا بڑا انبار جمع کر دیا کہ زمین و آسمان کے خلا کو پر کر دیا، اور میرے بندے اگر تیرے گناہ بہت زیادہ ہیں تو میرا کرم کا دریا بھی چھوٹا نہیں ہے، تو مانگتا جا میں دیتا جاؤں، تو دامن پھیلا میں بھرتا جاؤں، تو جھولی پھیلا میں تجھے نوازتا جاؤں۔ حدیث میں ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آدمی اللہ کے حضور میں امید کے ساتھ جھولی پھیلاتا ہے، یقین کے ساتھ اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلاتا ہے، تو ارشاد فرمایا، اللہ پاک یوں فرماتے ہیں کہ پھر اس بندے کا ہاتھ یا اس کا دامن خالی لوٹاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ اللہ کی ذات بڑی کریم ہے، بہت رحیم ہے، وہ دینے پر بڑا قادر ہے، ہم مانگنے والے بن جائیں۔ ہر نبی نے، ہر ولی نے، ہر غوث قطب ابدال نے اسی سے مانگا اور سب کی اسی نے پوری کی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، سب نے خداوند عالم کے دربار میں جھولی پھیلائی اور اس نے سب کی سنی۔ ہر نبی نے اسی سے مانگا، مصیبت آئی پھر بھی مانگا، خوشی آئی پھر بھی اسی سے مانگا۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ پاک کے حضور میں سر سجدے میں رکھ کر 300 برس تک آنسو بہائے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اللہ کا نام لوگوں تک پہنچانے کے لیے 950 سال تک مار کھائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چیخا میں مانگا، موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ مانگا، اسماعیل علیہ السلام نے چھری کے نیچے مانگا، ایوب علیہ السلام کا سارا بدن کیڑوں نے کھا لیا مگر پھر بھی پروردگار سے مانگا، یوسف علیہ السلام کنویں میں ہے پھر بھی اللہ پاک سے مانگا۔ ہر نبی اپنی اپنی مشکلات میں، اپنی پریشانی میں، اپنی بے کسی اور اپنی بے بسی پہ رو رو کر کے اللہ میاں کو پکارتا تھا۔ کسی نے مچھلی کے پیٹ میں مانگا، کسی نے جھوپڑی میں لیٹ کر مانگا، کسی کی زخمی زبان تھی، کیڑوں نے کھا کر زبان بھی ختم کر دی مگر پھر بھی اسی سے مانگا۔ کسی نے اس طریقے سے مانگا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، ساری ساری رات روتے ہیں، ساری ساری رات آنسو بہاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پہنچا، آپ نے نماز کی نیت باندھی ہوئی تھی، قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں، کم سے کم کئی سپاروں کی تلاوت فرمائی۔ تلاوت کرتے کرتے سورۃ ہود آ گئی جس میں پہلی امتوں کی بربادی کا ذکر ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس پھول گیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اتنے گھبرائے، اتنی سانس گھٹنے لگی، مجھے یوں معلوم ہونے لگا کہیں آج کالی کمری والے کا آخری وقت نہ آ گیا ہو۔
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ پیلا پڑ جایا کرتا تھا. ہر رات کو عبادت میں گزارتے, سارا دن روزے کا اہتمام کر کے روزہ دار رہتے. صحابہ کرام کو جنگ کے موقع پر رخصت بھی دی, اجازت بھی دی, صحابہ کرام نے پھر بھی روزے کو قضا نہ کیا. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی سے رمضان کا ایک روزہ چھوٹ گیا اور پھر اس نے اس ایک روزے کے بدلے میں ساری عمر روزے رکھے. حضرت علی فرماتے ہیں ایک روزہ چھوٹنے کے بعد 100 سال تک ابھی گرمی سردی رات دن دکھ درد میں سفر میں حضر میں 100 سال تک بھی اگر روزہ رکھتا رہے رمضان المبارک کے ایک روزے کی خیر و برکت کو نہیں پہنچ سکتا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کو اللہ پاک نے شب قدر کی عبادت کی توفیق عطا فرما دی, لیلۃ القدر کی توفیق عطا ہو گئی, دعا مانگنے میں رات گزار دی, اللہ اللہ کرنے میں رات گزار دی, تلاوت کرنے میں رات بسر کر دی, خداوند عالم کی حضور میں تسبیح تحلیل کرتے کرتے گزار دی, صلاۃ التسبیح پڑھتے پڑھتے گزار دی, درود شریف پڑھتے پڑھتے گزار دی, استغفار کرتے کرتے رات گزار دی. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس نے اتنا زیادہ ثواب کما لیا, اتنا زیادہ کما لیا, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, ایک رات کے بدلے میں اس کو اجر و ثواب 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب دوں گا. ایک رات کی عبادت کے بدلے میں 83 سال 4 مہینے کی عبادت کے متعلق ثواب فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور جس کی رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں عبادت میں گزر گئی گویا اس نے 833 برس کا زمانہ مکمل عبادت میں گزار دیا. اور ارشاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ پہلی امتوں میں سے کسی کو بھی شب قدر عطا نہیں ہوئی. جتنے نبی آئے, جتنے رسول آئے, جتنے پیغمبر آئے, جتنے بھی اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تشریف لائے, کسی امت کو لیلۃ القدر عطا نہیں ہوئی, کسی امت کو شب قدر کی رات نہیں ملی. حضور فرماتے یہ میری امت کے لیے خاص انعام ہے. اور یہ انعام ہوا کیسے, اس کا سبب کیا بنا؟ علماء کرام نے یوں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے بیٹھے یوں سوچا کہ پہلی امتوں کے لوگوں کی عمر ہزاروں سال, 500 سال, کئی سو سال عمر ہوا کرتی تھی ایک ایک امتی کی. اور حضور نے دیکھا کہ میری امت کی عمر 60 سال 65 سال 50 سال سے زیادہ نہیں, تو یہ ان امتوں کے مقابلے میں قیامت میں عبادت کے میدان میں شرمندہ ہوں گے. میرا امتی ان امتیوں کے مقابلے میں شرمندہ ہو جائے گا کیونکہ عمر کم ہے, اگر رات دن عبادت بھی کرے پھر بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ میاں نے فرمایا میرے محبوب غم نہ کر, اگر تیری امت کی عمر کم ہے, اگر تیری امت کے لوگوں کی عمر کم ہے, زندگی کم ہے, حیاتی کم ہے, میں تیری امت کو رنگ دوں, ان کو ایک رات ایسی دوں گا جو 1000 مہینے سے زیادہ افضل ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک آدمی 1000 مہینوں تک اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہا. اس کا ذکر کر کے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں خیال آیا میری امت محروم رہ گئی, نہ ہزاروں مہینے کی عمر ملے, نہ اتنا عبادت کر سکے. اللہ پاک نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر, اور میرے محبوب گھبرانا غم نہ کر, میں تیری امت کو ایک رات ایسی عطا کروں گا جو 83 سال 4 مہینے کے مقابلے میں ایک رات بن جائے گی. ایک مرتبہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا زکریا علیہ السلام, ایوب علیہ السلام, حزقیل علیہ السلام, یوسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے پیغمبر ہیں, انہوں نے اتنی عبادت کی, اتنی ریاضت کی, اتنی محنت کی, 80 برس تک پل جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوئے. 80 سال عبادت کی, پل آنکھ کی پل جھپکنے کے برابر بھی غفلت نہ آئی.
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج آیا، میری امت اتنی عبادت کیسے کرے؟ فرمایا میرے نبی گھبرانا، اگر کسی کو 10 سال بھی 10 راتیں مل گئی تو ان کے لاکھوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ اور شب قدر ایسی نام والی رات ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، میں نے اس رات میں قرآن مجید عظمت والی کتاب، شان والی کتاب، دستور والی کتاب، نصب العین والی کتاب، قانون خداوندی، تعزیرات الہی، کلام الہی کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی رات میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا جانے، آپ کو معلوم بھی ہے وہ لیلۃ القدر کیا شے ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، اترتے ہیں اس رات کو فرشتے۔ حدیث میں آتا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ پاک کا حکم لے کر جبریل امین ایک فرشتوں کی فوج لے کر اترتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں جاؤ اس رات میں پھیل جاؤ، پوری دنیا میں پھیل جاؤ، سمندروں میں پھیل جاؤ، پہاڑوں میں پھیل جاؤ، صحرا میں پھیل جاؤ، بستیوں میں چلے جاؤ، شہر کی گھر گھر کا چکر لگاؤ۔ جو آج کی رات میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، جو ذکر خیر کر رہا ہے، جو دعائیں مانگ رہا ہے، جو اللہ اللہ کر رہا ہے، فرمایا او فرشتوں اس رات میں کالی کملی والے کا جو امتی مرد عورت اس رات میں عبادت میں مشغول ہے، جاؤ ان کے لیے استغفار کرو۔ اور جبریل امین فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ آج کی رات میں ذکر کرنے والوں کے ساتھ مصافحہ کرو، ان کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ حدیث میں آتا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ پاک عرش عظیم سے آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ندا کرتے ہیں، او میرے بندے ہے کوئی جس کی روزی میں کمی ہو، آج جھولی پہنا ہے میں فراخ کر دوں۔ حل من مستدرک، ہے کوئی روزی مانگنے والا اس کی روزی بڑھا دوں۔ حل من مستغفر، ہے کوئی گناہوں میں ڈوبا ہوا، ہے کوئی فسق و فجور کی دریا میں ڈوبا ہوا، ہے کوئی گناہوں کے ڈھیر والا، ہے کوئی بدعمال، ہے کوئی روسیا جو آج توبہ کرے، جو آج ندامت کے آنسو بہائے، جو آج اپنے رب کے سامنے توبہ کرے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک فرماتے ہیں او میرے بندے میں تجھے دینے کے لیے آیا، تو لینے کے لیے آ جا۔ ہے کوئی ایسا بیمار جس کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہو، جس کو حکیموں نے جواب دے دیا ہو، جس کو طبیبوں نے لا علاج قرار دے دیا ہو، جس سے گھر والے بھی گھبرا چکے ہو، جس سے محلہ بھی پریشان ہو چکا ہو، فرمایا آج مجھ سے مانگی میں اس کی بیماری کو دور کر دوں۔ ہے کوئی پریشان حال آج مجھ سے مانگے اس کی پریشانی کو دور کر دوں۔ ہے کوئی مصیبت کا آج مجھ سے سوال کرے اس کی مصیبت کو دور کر دو۔ اللہ پاک آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں، فرشتوں کی فوج کو دنیا میں بھیجتے ہیں، مگر امت کا حال دیکھو اس رات میں بھی مانگنے پہ آمادہ نہیں۔ بس یقین کی بات ہے۔ فرمایا من قام فی لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو اس رات میں کھڑا ہو کر یا بیٹھ کر عبادت کرے یقین کے ساتھ اللہ پاک میرا ایک ایک لفظ سن رہا ہے، میرے ایک ایک سانس کو دیکھ رہا ہے، میری ایک ایک نیکی کو دیکھ رہا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پچھلے گناہ سارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ شب قدر کی برکت سے، لیلۃ القدر کی برکت سے اللہ پاک اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری عمر مبارک میں رمضان المبارک میں اعتکاف فرمایا، شب قدر کی تلاش کی، جستجو میں رہتے تھے، ساری رات بیداری میں گزارا کرتے تھے تاکہ شب قدر کی عبادت نصیب ہو جائے اور حاصل ہو جائے۔ 1,24,000 انبیاء کرام نے شب قدر کے لیے ساری عمر رو رو کے
گزار دی کہ کب نصیب ہوگی کب نصیب ہوگی. کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جو اس شب قدر کی رات کے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ ساری عمر میں کبھی قضا نہیں ہوئی. کم سے کم مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز، یہ تینوں نمازیں جماعت کی ادا کی جائے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کی جائے. حضور فرماتے ہیں اس کی رات پھر بھی عبادت میں شمار ہو جاتی ہے. ان تمام چیزوں پہ یقین صحابہ کرام نے اپنایا اور اس کا عملی نمونہ بن کر دکھلایا. ان پر جو مصیبت آئی، جو پریشانی آئی، صحابہ کرام نے خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو جھیلا اور برداشت کیا ہے. ٹکڑے ہو گئے صحابہ کرام کے، ٹیمیں تو بن گئے مگر حضور کا دامن نہیں چھوڑا. کتنی بھی پریشانی آئی، بھوک آئی، پریشانیاں آئی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں بعض وقت 15 دن تک جنگ کے موقع پر، جہاد کے موقع پر 15 یوم تک روٹی کا ٹکڑا دیکھنا نصیب نہ ہوا. خود سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی حالت یہ تھی، جو کا آٹا ہوا کرتا تھا، چھلنی نہیں تھی، چھاننے والی کوئی چیز نہ تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں بھوک مار دیتی تھی، جو گھاس اڑ گیا تو چھلکا نکل گیا، باقی چھلکا اندر پکتا تھا اور میں پکایا کرتی تھی. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرمایا کرتے تھے اور فرماتی ہے کبھی کبھی ایسی حالت بھی آئی 3 مہینے چولہے میں آگ جلنے کی نوبت نہ آئی. عورتیں توجہ کریں جو آج اپنے خامدوں کی شکایت کرتی ہے کہ ہمیں خرچہ معقول نہیں ملتا، ہمارا مطالبہ پورا نہیں ہوتا، ہمیں صحیح کپڑے نہیں ملتے، ہمیں صحیح خرچہ نہیں ملتا. آؤ میں تمہیں بتلاؤں، امام الانبیاء کی گھر والی تم سب مرد عورتوں کی ماں کا خرچہ تو دیکھو. فرماتی ہے مجھے 2 مہینے تک ایک کھجور کا دانہ اور ایک پانی کا پیالہ ملا کرتا تھا 24 گھنٹے. پانی بھی رکھ کے نہیں، ایک پانی کا پیالہ اور کھجور کا ایک دانہ. اور فرماتی ہے اس کھجور کے دانے کی تب قدر ہوئی جب وہ بھی نہ ملی تو اس کی بھی قدر ہوئی. صحابہ کرام کو حضور نے راشن تقسیم فرمایا، ایک کھجور کا دانہ 3 صحابہ میں تقسیم فرمایا. کتنا حصے میں آیا ہوگا؟ وہ تہائی کھجور کا دانہ کھا کر صحابہ کرام نے تلواریں چلائی، کافروں کی گردنیں کاٹی اور اپنا قیمہ بنوا دیا، مگر شکایت نہ کی کہ ہمیں کھانے کو نہ ملا. بچے بھوکے تڑپ گئے، خود پیاس سے صحابہ کرام مر گئے مگر حضور کا دامن چھوڑنے کی نوبت نہ آئی. ایسا درد تھا ان حضرات کے دلوں میں، اور کس قدر تھی قرآن کریم کی اور رمضان المبارک کی اور دین و ایمان کی، کیا قدر تھی حضرات کے یہاں. مدینہ منورہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں دوڑے پھرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں اور مدینے والوں چلو مسجد نبی میں حضور کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، جائیداد تقسیم ہو رہی ہے، جائیداد بٹ رہی ہے. صحابہ کرام دوڑے مسجد نبی میں آئے، آ کے بیٹھ گئے. کوئی قرآن مجید پڑھ رہا تھا، کوئی سن رہا تھا. صحابہ کہنے لگا ابو ہریرہ یہاں تو کوئی چیز تقسیم نہیں ہو رہی. فرمانے لگے تم نہیں جانتے یہ قرآن کریم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد ہے، یہی حضور کا ترکہ ہے، یہی میراث ہے. جس قرآن مجید کو آج ہم برکت والی کتاب نہیں جانتے، آج عظمت والی کتاب نہیں جانتے، جس میں خیر و برکت نہیں مانتے، جس پر عمل کر کے نجات دہندہ نہیں سمجھتے، جس کو آخرت کے لیے کافی نہیں جانتے، فرمایا یہ وہ کتاب ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہ وہ کتاب ہے جس کے تابع داری کرنے والے متقی بنے اور انہی کو اللہ کی رحمت کی چادر نے ڈھانپ لیا. تمام صحابہ کرام رمضان المبارک کا شدت سے انتظار کیا کرتے تھے. صحابہ کہتے تھے اے کاش 12 مہینے رمضان بن جاتا. ہر وقت کی تمنا تھی صحابہ کرام کی کہ موت آئے تو روزے سے آئے، مروں تو روزے سے ہوں.
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میدان حشر بڑھتا ہوگا، دنیا مصیبت میں ڈوبی ہوئی ہوگی، کوئی اپنے پسینے میں گھٹنوں تک ڈوبا ہوا، کوئی ناک تک ڈوبا ہوا، کوئی ناک تک ڈوبا ہوا، اور حالت یہ ہوگی یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ او لوگوں، او انسانوں، او آدمیوں، ڈرو اپنے پروردگار سے جو زمین میں بھوچال مچا دیتا ہے، جو قیامت کی ایسی ہوش ربو گھڑی لا کے تمہارے سامنے کھڑی کر دے گا۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ ماں اپنے شیر خوار بچے کو، دودھ پیتے بچے کو زمین میں پھینک کے مار دے گی۔ ایسا خوفناک منظر، ایسی ہوش ربو گھڑی، ایسی تباہی ہوگی، ماں باپ اولاد کے نہیں، اولاد اپنے ماں باپ کے نہیں، بیوی خامند کی نہیں، خامند اپنی بیوی کا نہیں، کوئی شے کسی کے کام نہیں آئے گی۔ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر گھبرا کے فرمائیں گے لا اسألک غیر ھذا، اور میرے معبود میں اپنی ذات کے سوا کسی کا سوال نہیں کرتا۔ اس میدان محشر میں کچھ لوگ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے عرش عظیم کے نیچے کھانا کھا رہے ہوں گے۔ لوگ کہیں گے الہ العالمین، یہ کون لوگ ہیں، یہ کون خوش نصیب ہے جو مصیبت کی گھڑی میں آج اتنی موج کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، سائے میں بیٹھے ہیں۔ جواب ملے گا تم یہ روزے رکھا کرتے تھے، تم مکر کیا کرتے تھے، یہ رات کو تراویح پڑھا کرتے تھے، تم فلم دیکھا کرتے تھے، یہ قرآن پڑھا کرتے تھے، تم گیت گایا کرتے تھے، ان کے دلوں میں میں بسا کرتا تھا، تمہارے دلوں میں کنجریاں بسا کرتی تھی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ پروں والے گھوڑوں پہ سوار ہو کر میدان حشر میں اڑتے پھریں گے۔ لوگ کہیں گے الہ العالمین، یہ کون خوش نصیب ہے؟ جواب ملے گا یہ وہ ہے میرے نام پر، میرے حکم پر بھوکے پیاسے رہا کرتے تھے، پیٹ میں آگ لگ جایا کرتی تھی، منہ میں پانی لے کر گلے کو گھونٹ کر بیٹھ جاتے تھے، کوئی قطرہ اندر نہ چلا جائے۔ انہوں نے میرے نام پر رمضان کے روزے رکھے، میرے احکام کی پابندی کی، تم نے میرے احکام کو ٹھکرایا، تم نے میرے رمضان کو ٹھکرایا، تم نے میرے قرآن کی بے قدری کی۔ جس رات میں قرآن اترا وہ رات برکت والی بن گئی، جس مہینے میں اللہ کا قرآن نازل ہوا وہ مہینہ برکت والا بن گیا، جس ذات پہ قرآن مجید اترا وہ ذات ساری کائنات کی سردار بن گئی، جو قرآن مجید فرشتہ لے کر آیا وہ سارے فرشتوں کا سردار بن گیا۔ ارے جس سینے میں قرآن آ جائے، جس کو قرآن کریم پہ عمل کی توفیق ہو جائے، خدا کی قسم وہ بھی سردار بن جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے اس گھبراہٹ والے منظر میں کچھ لوگ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں، کچھ لوگ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے۔ سوال ہوگا یا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا یہ چٹائیوں پہ بیٹھ کر قرآن پڑھا کرتے تھے، آج میں خدا نے قرآن کا اجر دیا ہے، اپنے کلام کی عظمت کا اجر دیا ہے، اس کے ادب کا بدلہ ان کو دیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ پاک جنت میں آواز دیں گے، میدان حشر میں بھی آواز لگے گی آؤ روزہ رکھنے والے آ جاؤ، قرآن مجید پڑھنے والے آ جاؤ، تلاوت کرنے والے آ جاؤ، اکرام کرنے والے آ جاؤ، تمام کو بلا کر عرش کے نیچے بٹھا دیا جائے گا، اور عرش کے نیچے سے ایک ہوا اٹھے گی جو لوگوں کے دماغ کو ٹکرائے گی، سب کو چھینک آئے گی، سب الحمدللہ کہیں گے، جس کے بعد اللہ پاک اپنا دیدار نصیب کرا دیں گے۔ اتنی لذت آئے گی خدا کے دیدار میں، اتنی حلاوت آئے گی، اتنا کیف ملے گا، اتنا سرور ملے گا، اتنا مزہ آئے گا، لوگ کہیں گے یا اللہ جنت حور و غلمان، نہریں محلات، سونے چاندی کے مکان تو کچھ بھی نہیں، اصل دولت تو یہ ہے جو تیرے دیدار میں مزہ آیا۔ کون کر رہا تھا؟ اس رات کو اپنے لیے
غنیمت جانو پچھلے سال اس رات میں لاکھوں آدمی زمین پہ تھے، لاکھوں عورتیں دنیا میں اس رات میں بجائے اللہ سے مانگنے کے چوڑیوں کی فکر میں پھرتی تھی، جوتے کے لیے روٹی پڑی تھی، کپڑوں کے جھنجٹ میں پڑی ہوئی تھی۔ سال کے درمیان میں موت آ گئی، موت کی جھٹکی نے تباہ و برباد کر دیا۔ پچھلے سال شب قدر کی رات میں کئی نوجوان درجیوں کے پاس بیٹھے رہے، کئی نوجوان فلموں میں جاتے رہے، کئی نوجوانوں نے گناہوں میں گزار دی، کئی نوجوانوں نے قدر نہ کی۔ سال بھر میں موت کی تلخی آئی، موت کے جھٹکے نے تباہ کر دیا، آج قبروں میں پڑے ہیں۔ تو آپ لوگ جتنے بیٹھے ہیں، نہ معلوم آئندہ سال کی یہ رات ہم میں سے کس کس کو زمین کے اوپر آئے گی اور کس کس کو زمین کے اندر آئے گی۔ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ اگلے سال شب قدر کی رات کس کو ملتی اور کس کو نہیں۔ اور یہ بھی معلوم نہیں کہ ہم میں سے جس کی موت آئے گی ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر ہوگا یا کفر پہ موت آئے گی، یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ شرک کرتے موت آئے گی یا اللہ کی توحید کی پرستش کرتے موت آئے گی، یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے کرتے موت آئے گی یا بدعت میں پھنسے پھنسے موت آ جائے گی۔ وہ تو صحابہ تھے جو ہر وقت اپنی زندگی کو بنا کے رکھتے تھے، اپنے نام اعمال کو سدھار کر رکھتے تھے۔ وہ صحابہ اتنے رویا کرتے تھے، سیدنا عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخساروں پہ آنسوؤں نے نالیاں بنا لی تھی، ہر وقت رویا کرتے تھے سیدنا عثمان۔ اور تو کیا قرآن پڑھے گا، تم کتنے قرآن پڑھو گے، تم کتنی تلاوت کرو گے؟ آؤ میں تمہیں بتلاؤں، سیدنا عثمان بن نورین ایک رات میں اور ایک رکعت میں مکمل قرآن پڑھا کرتے تھے، ایک رات میں اور ایک رکعت میں مکمل قرآن ختم فرمایا کرتے تھے۔ اور قبرستان میں کھڑے ہو کر حضرت عثمان رویا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا عثمان کیا بات ہے، اشارہ کر کے فرمانے لگے ان لاکھوں من مٹی کے ڈھیر کے نیچے آئے بغیر گزارا نہیں۔ اس اندھیری کوٹڑی نے مجھے رلا دیا، اس تنہائی نے مجھے رلا دیا، اس خلوت نے مجھے رلا دیا، کوئی ساتھ نہ ہوگا میں اکیلا جاؤں گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روتے روتے آنکھیں ختم ہو گئی، آنکھیں چلی گئی روتے روتے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رویا کرتے تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے بعد مرتبہ حضور کی آنسوؤں سے زمین تر ہو جاتی تھی۔ نبی ساری رات رو رو کر کے مانگے، امتی کبھی نہیں روتا، اور رونا نہیں آتا تو رونے جیسی شکل تو بنا لے۔ ایک نبی نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر کے مانگا، سیدنا ایوب علیہ السلام ہے، کتنی مدت گزر گئی، کیڑوں نے کھا لیا، کھال ختم ہو گئی، گوشت ختم کر دیا، اللہ پاک کا امر ملا، حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹایا، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اور میرے پروردگار کون ہے تیرے سوا میری مشکلوں کو آسان کرنے والا۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ میاں سے مانگا، یوسف علیہ السلام نے کنویں میں اللہ میاں سے مانگا۔ آج ہم تو جب مانگے جب ہمارے یہاں کسی بات کی کمی ہو، کپڑے بتیرے، اولاد کافی ہے، کاروبار بھی اللہ نے دیا ہوا، ہم کیوں مانگیں؟ کوئی ضرورت باقی ہو تو طلب کرے، ہماری ساری ضرورتیں تو پوری ہو گئی، مگر تجھے معلوم نہیں اصل ضرورت باقی ہے۔ اگر کوٹھی سے جنازہ نکلا اور ایمان کی رتی نہ ملی تو لعنت ایسی زندگی پہ، جنازہ بنگلے سے نکلا مگر ایمان کی رتی نہیں، اس کام کی وہ زندگی، ساری عمر افسری میں گزار دی، ساری عمر دولت مندی میں گزر گئی، ساری عمر مخیر پانے میں گزر گئی، امیر کبیر ماحول میں زندگی گزاری، اگر ایمان نہ ملا تو تباہ و برباد ہو گئی۔ صحابہ کرام میں سے ایک ایک صحابی کو لے لو، کتنا ایمان، کتنا یقین، کس قدر پختگی، کس قدر عزم
में समीम था सहाबा किराम के पल्ले। नबी की निगाह नबूवत ने इनको इतना ऊंचा कर दिया था, इतना लंबा कर दिया था इनका मकाम कि आज खुदा की कसम सहाबा किराम की जब मौत आई तो इनको गुस्ल फरिश्तों ने दिए, इनको कफन फरिश्तों ने दिए, इनके जनाजे फरिश्तों ने पड़े, इनकी मैयत को उठाकर आसमान की तरफ फरिश्ते ले गए। हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई। मुझे ये कहने के लिए बाकी बात रह गई है, हमारे लिए अमल तो बड़ा मुश्किल है। आज हंज़ला की शादी हुई और आज रात को ऐलान हो गया इन्फिरू फी सबीलिल्लाह, निकलो अल्लाह की राह में। इस्लाम को कुफर ने ललकारा है, जाहदू जाहदू फी सबीलिल्लाह, आओ मैदान में। हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये न सोचा मेरी ताज़ी शादी है, आज तो मेरा घर बसा है, आज तो मैं और मेरी बेगम इकट्ठे हुए हैं, कोई और चला जाएगा मैं फिर देख लूंगा। एकदम उठ खड़े हुए और अपनी बीवी के चेहरे पर नजरें जमा दी। बीवी ने देख लिया ये कुछ कहना चाहते हैं, फरमाने लगी कुछ कहना चाहते हो मगर कहते नहीं, मैं बदलाऊं तुम जाया चाहते हो। हज़रत हंज़ला फरमाने लगे बिल्कुल, वो भी सहाबिया है, ईमान वाली औरत है। कहने लगी हंज़ला चले जाओ, मैदान जिहाद में पहुंच जाओ और याद रखना वापिस आने की कोशिश न करना। क्यों, क्या बात है? तुम्हारा दिल नहीं मिला, तुम्हारी तबीयत न मिली, तुम्हारा मिजाज न मिला, एक दूसरे को प्यार न मिला, क्या बात है? फरमाने लगी नहीं नहीं, बात कुछ और है। हंज़ला जाकर शहीद हो जाएंगे, कल क़यामत का मैदान होगा, अल्लाह पाक मुझे खड़ी करके पूछेगा हंज़ला की बीवी दुनिया से क्या लाई? मैं अर्ज़ करूंगी इलाही और तो कुछ नहीं, दुनिया में लोग मुझे एक रात की शहीद की बेवा कहकर बुलाया करते थे। दुनिया इस तरीके पर कामयाब थी, उन्होंने करके दिखलाया। सोचने का उनके अंदर दुनिया के लिए मादा ही न था। जंगे यरमूक है, 6 लाख काफिर चढ़कर आया मुसलमानों पे, 6 लाख काफिर। हथियारों की कमी नहीं, राशन की कमी नहीं, असले की कमी नहीं। अरबो अजम के काफिर इकट्ठे हुए, यहूदों नसारा इकट्ठे हुए, छोटे बड़े इकट्ठे हुए। कैसरो किसरा के बादशाहों ने सहाबा किराम के खिलाफ, इस्लाम और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अपनी सारी ताकत को जोड़ के रख दिया। मदीने में खबर पहुंची, अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐलान किया कि आओ मशवरा करना है। सहाबा इकट्ठे हुए। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा तुम्हारी क्या राय है? फरमाने लगे 6 लाख के मुकाबले में 30 आदमी काफी है। और मुल्तान वालों, सहाबा का ईमान देखो, जिनको तुम गालियां दिया करते हो या सुना करते हो। 6 लाख के मुकाबले में 30 मुसलमान हज़रत खालिद लेके चलते हैं। और फिर ये भी नहीं कि उनके नामों का ऐलान किया गया हो। अबू उबैदा कहते हैं मुहिम बड़ी सख्त है, मौका बड़ा सख्त है, इसलिए मैं खुद नाम नहीं लेता, लोग अपने नाम को खुद पेश करें। यूं लिखा उलमा किराम ने, सारा मदीना खड़ा हो गया। मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। तमाम सहाबा तैयार हो गए और बल्कि औरतें लड़कियां अपने भाई का हाथ पकड़ करके लाई। हज़रत अस्मा बिन्त अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाई। वो अबू बकर तेरा घराना कितना ऊंचा है, तेरे घर का कितना ऊंचा मकाम है। अस्मा बिन्त अबू बकर अपने भाई का हाथ पकड़ कर लाई और कहने लगी अबू उबैदा मेरे भाई को मंजूर करना पड़ेगा। औरतें अपने बच्चों के हाथ पकड़ करके लाई, इसे लेके जाना पड़ेगा।
ابو سفیان جو مسلمان ہو چکے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا خالد تیرے ایمان کی میں داد دیتا ہوں لیکن 30 نہیں 60 آدمی ساتھ لے جا۔ 6 لاکھ کے مقابلے میں 60 آدمی لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام چلے ہیں، جن کا ایمان قرآن پہ تھا، جن کا یقین اللہ کے قرآن پہ تھا، جن کا سارا قرآن تھا، جن کا زیور قرآن تھا، جن کا ہتھیار قرآن تھا، جن کا ایمان قرآن تھا، جن کا اسلحہ قرآن تھا، جن کا ریشن قرآن تھا، جن کا اوڑھنا بچھونا خدا کا قرآن تھا۔ آج ہمارے یہاں قرآن مجید کی برکت ہم بھی مانتے ہیں، لیکن کب؟ مرنے کے بعد۔ جب تک کوئی مرے گا نہیں ہمارے گھر میں قرآن کا داخلہ بند۔ جب مر جائے گا پھر کل خانی ہوگی، آؤ قرآن پڑھے، فلانا مر گیا، فلانی مر گئی اس لیے قرآن پڑھو۔ مرنے سے پہلے نہیں پڑھنا۔ کیا بات ہے قبر میں قرآن مجید اپنا پڑھا ہوا کام نہیں آتا، اپنی نیکی کام نہیں آتی، اپنا کردار قبر میں کام نہیں آئے گا۔ ارشاد مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، جس نے شب قدر میں، جس نے لیلۃ القدر والی رات میں اللہ کے قرآن کو سنا، اللہ کے قرآن کو پڑھا، نبی کا فرمان سنا اور اس پر یقین کیا اور توبہ کر لی، استغفار کر لی، آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کر لیا اور پچھلے گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہائے، حضور فرماتے ہیں پروردگار عالم اس رات میں اس کو ایسا بنا دیتے ہیں گویا کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ اس کی کریمی ہے، اور یہ تو اللہ کا تم پہ کرم ہے۔ پچھلی امتوں کے حالات تو دیکھو، ادھر گناہ کیا نہیں ادھر شکل بدلی ہے، شکلیں بدل جاتی تھی گناہ کرنے سے، قوم کی شکل بدل جاتی تھی۔ شام کو آدمی سوتے تھے، صبح کو خنزیر ملتے تھے، شام کو آدمی سوتے تھے، صبح کو بندر ملتے تھے، شام کو آدمی سوتے تھے، صبح کو کتے ہو جاتے تھے۔ سب کا ہے کالی کملی والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور نے دعا مانگی رو رو کر، کتنے سال دعا مانگی، یا اللہ میری امت کی شکل نہ بدل۔ شکل بدلتے نہیں، عورتوں والی شکل بناتے ہیں، کیا لعنت ہے یہ؟ 1,24,000 انبیاء کی سنت ہے داڑھی۔ قیامت میں آدم علیہ السلام تم سے منہ پھیریں گے، نوح علیہ السلام تم سے منہ پھیریں گے، ابراہیم علیہ السلام تم سے منہ پھیریں گے، اسماعیل علیہ السلام تم سے منہ پھیریں گے، یوسف علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، 1,24,000 نبی داڑھی کٹوانے منڈوانے والے سے ناراضگی کا اظہار فرمائیں گے بمائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک جگہ آتا ہے جو شکل بدلے گا یہودیوں کی شکل بنائے گا، حضور فرماتے ہیں میرے حوض کوثر کا اس کو پانی نہیں ملے گا۔ 1,29,000 صحابہ کرام کی سنت، سیدنا حسن حسین کی سنت، علی مرتضیٰ کی سنت، سارے اماموں ولیوں کتبوں ابدالوں کی سنت، سارے اولیاء کرام کی سنت۔ پتہ نہیں اس میں کیا فائدہ ہے؟ میرا خیال تو یوں ہے کہ عورتوں سے ڈر کے زیادہ منڈواتے ہیں لوگ داڑھی، عورتوں سے ڈرتے ہیں۔ لوگوں نے داڑھی بھی ساری عمر منڈوا لی مگر عورتیں پھر بھی سر چڑھی رہی، پھر بھی دب کے نہ رہی، فائدہ کیا ہوا؟ ایک سنت پہ صحابہ مر مٹا کرتے تھے، جان دے دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بات سامنے آ جائے صحیح، صحابہ نہیں کبھی گھبرائے۔ صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، غریب ہے، نادار ہے، مفلس ہے، پلے پیسہ ٹکا نہیں، قد کا چھوٹا، شکل کا ایسا ہی، مگر درجائے کرم جوش میں آیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جلیبی اور میرے صحابی تو اکیلا نظر آتا ہے، ہر وقت تیری شادی نہیں ہوئی؟
عرض کیا یا رسول اللہ میں غریب ہوں، نادار ہوں، مفلس ہوں، مسکین ہوں، میری شادی کون کرے؟ فرمایا جا بلا صحابی کو جا کر کے میری طرف سے پیغام دے، اس کے پاس لڑکی موجود ہے۔ صحابی دوڑا دوڑا گیا اور جا کے پیغام دیا، صحابی نے منظور کر لیا۔ حضرت صحابی دوڑے دوڑے آئے، یا رسول اللہ میرا پیغام منظور ہو گیا، میرا بھی گھر بسے گا، میرا بھی گھر آباد ہوگا، میری بھی جھونک بسے گی، اور میں اب کیا کروں؟ فرمایا جا عثمان غنی سے 300 درہم قرض لے لے، تیرا قرض میں محمد الرسول اللہ ادا کروں گا۔ کتنے خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے حضور ضامن یہاں بھی بنے وہاں بھی بنے، ہر مقام پہ میں تمہارا ضامن۔ صحابی نے قرض لیا، برتن خریدے، کپڑا لیا، جھوپڑی کا سامان تیار کیا، بڑا خوش ہے، مدینے کی گلیوں میں چکر لگا رہا ہے، میرا بھی گھر بسے گا، میری بھی شادی ہو جائے گی، میں بھی گھر والا بنوں گا، میرے بھی بال بچے بنیں گے۔ لیکن آواز آئی تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ اور مسلمانوں اور کلمہ پڑھنے والوں اور ایمانداروں، آؤ میدان میں، کفر نے اسلام کو للکارا ہے، میدان میں آؤ۔ اب اس صحابی کو چاہیے تھا کہ وہ حضور کی خدمت میں جاتا، میں اب شادی کروں یا جہاد میں جاؤں، آپ مجھے حکم دے کیا کروں، لیکن پوچھنے نہیں جاتا، اور لوگوں عشق کا بھی پوچھنے نہیں دیا کرتا۔ عشق ایسی چیز ہے کہ اس میں آدمی محبت میں محبوب کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ صحابی نے برتن واپس کر دیے، زیور واپس کر دیا، کپڑا واپس کر دیا، جھوپڑی کا سامان واپس کر دیا، اور میدان جہاد میں گھوڑا تلوار لے کر کے چلا گیا۔ حضور کی خدمت میں حاضر نہ ہوا، پوچھا تک نہیں۔ حضور میدان جہاد میں تشریف لائے، یاد آ میرا غلام تو شادی میں مصروف ہوگا، کسی نے بتلایا نہیں، اگلی صف میں سب سے آگے کھڑا ہو کے لڑا ہے، جہاد کیا ہے، 80 کے قریب زخم کھائے، بالکل میدان جہاد میں بھی ڈال پڑا ہے، آخری سانس ہے۔ فرمایا جلدی کرو، میرے دیوانے کو میرے پاس اٹھا کے لے آؤ۔ رحمت والی گود میں صحابی کا سر رکھ لیا، سارا بدن کٹا ہوا ہے، لہو بہ رہا ہے، مگر کتنا خوش نصیب ہے، آخری وقت میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہا ہے۔ کوئی ڈاکٹر کو دیکھتا ہوا مرے گا، کوئی بیوی بچوں کو دیکھ کر کے تڑپتا ہوا مرے گا، کوئی پانی میں ڈوب کے مرے گا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا، کوئی ہارٹ فیل ہونے سے مرے گا۔ یہ صحابی کتنا خوش نصیب ہے، رحمت للعالمین کی گود میں دم توڑ رہا ہے، اور آخری وقت میں حضور کا دیدار کر رہا ہے۔ صحابی مسکرانے لگا، سارے کو سبحان اللہ، کیا خوش نصیب ہوگا وہ آدمی جو مسکرا کر کے جان دے رہا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا فزت برب الکعبہ، اور نوجوان رب کعبہ کی قسم تو بڑا کامیاب ہے۔ شادی نہ ہوئی، دل کی تمنا دل میں رہی، آرزو باقی رہی، حسرت نہ نکل سکی، ایک ہی کام بنتا ہے، یا یہاں کی حسرتیں نکال لو یا وہاں کی دولت اکٹھی کر لو۔ اور روایت میں موجود ہے، صحابی کا دم دم نکلنے لگا، اچھل کر پلٹ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رخسار رکھ دیا، حضور کے قدموں میں جان دے دی، شہید ہو گیا۔ مدینے پاک میں اعلان ہو گیا، آؤ فلاں صحابی کا جنازہ تیار ہے۔ وہ کتنا خوش نصیب جنازہ ہوگا جس جنازے کے ساتھ حضور ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، وہ کتنا بابرکت جنازہ ہوگا جس جنازے کے ہمراہ شہنشاہ کائنات ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اگر کسی جنازے کے ساتھ 2 افسر ہو جائیں تو اخباروں میں فوٹو آتا ہے، او بڑا خوش نصیب نکلا، گورنر صاحب کا
जनाजे के, बड़ा साहिब नसीब निकला, सदर ने जनाजे को कंधा दिया, बड़ा खुश नसीब निकला, फलाने वजीर ने जनाजे को कंधा दिया। और उस जनाजे को क्या कहोगे जिस जनाजे को कंधा इमामुल अंबिया ने किया? क्या कहना उस जन्नत का, क्या कहना उस जन्नत का? वो जनाजा नहीं, वो जन्नत का एक मकाम है। वो अल्लाह तबारक व तआला ने एक मनसब बख्शा है, एक मर्तबा अता किया है। जख्म खाए हैं, 80 के करीब जख्म थे तीरों और तलवारों के, और अपने दिल की हसरतें दुनिया में मिटा दी, यहाँ छोड़ दी, अरमान न निकल सके, आरज़ू न पूरी हो सकी। आज हमारा हाथ देख लो, लिबास ईसाइयों का, मोहब्बत हुजूर की, शक्ल यहूदियों की, इश्क हुजूर का, अकीदे और अकायद हिंदुओं वाले, और मोहब्बत मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मोहब्बत जिससे होती है उसकी हर अदा पे आदमी मरमिता करता है, कुर्बान हो जाता है। आज तक हमसे कोई नहीं पूछता, किसी ने नहीं पूछा कि मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कुर्ता मुबारक कैसा हुआ करता था। आज तक किसी ने नहीं पूछा मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना मुबारक कैसा हुआ करता था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी किस तरह पर नोश फरमाया करते थे, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह पर आराम फरमाया करते थे। घर में बर्तन सारे अंग्रेजी, खाना पीना अंग्रेजी। अब तो बड़े बड़े हाजी, बड़े बड़े नमाजियों के यहाँ शादियों में खड़ा होके खाने का दस्तूर हो गया। आज ही एक आदमी मुझसे मशवरा कर रहा था कि मैंने इफ्तार पार्टी देनी है, मेज पे बैठने का इंतजाम करूं या खड़ा होके खाने का इंतजाम करूं। इफ्तार की दावत देनी है, इफ्तार पार्टी। मैंने कहा लोगों ने मेजों पे बिठा के भी इफ्तार पार्टी दे ली और खड़ा करके भी दे ली। मेरा ख्याल ये है कि तू रोजेदारों के हाथ में समोसे पकड़ाकर एक एक चाबुक मार दे, भगाता फिर उनको, ताकि नए तरीके की इफ्तार पार्टी हो। खड़ा होकर के लोगों ने खा लिया, बैठ के खा लिया, कमाल है। शादी, निकाह, सुन्नत का नाम खुशी दी अल्लाह ने, और नबी की सुन्नत को इस तरह से मिटाना, ठुकराना, सारे का सारा मामला हमारा बिगड़ा हुआ पड़ा है। औलाद को कुरान मजीद पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए हम लोग तैयार नहीं। मुसलमानों की सारी औलाद स्कूल कॉलेज में दाखिल है। अफसर की औलाद कुरान करीम नहीं पढ़ती, बड़े बड़े आरतीयों की औलाद कुरान करीम नहीं पढ़ती, जिम्मेदारों की औलाद कुरान मजीद नहीं पढ़ती, खानों की औलाद कुरान नहीं पढ़ती, शेखों की औलाद कुरान नहीं पढ़ती, मलकों की औलाद कुरान मजीद नहीं पढ़ती। फिर मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि जब कुरान मजीद नऊज़ बिल्लाह इतनी घटिया किताब है, फिर मरने के बाद उसका सवाब कैसे पहुंच जाता है। अल्लाह ने 10 लड़के दिए थे, एक को भी तो कुरान नहीं पढ़ाया, सारे के सारे अंग्रेज के सुपुर्द कर दिए। तमाम के तमाम को अंग्रेजी पढ़ाता है, और अंग्रेजी पढ़ने वालों का हाल तुम्हारे सामने है। इंसान जो में से कितने अब्दाल पैदा हो रहे हैं, कितने कुतुब पैदा हो रहे हैं, कितने वली पैदा हो रहे हैं, तुम्हारे सामने हैं ये सारे। पहले तो अफसर रहते हैं, खूब उल्टे छुरे से खाल उतारते हैं, जब रिटायर हो जाते हैं तो कोई पीर बन के बैठ जाता है, कि मलंग बन के बैठ जाता है। रिटायर होने के बाद ड्यूटी पे होते हुए कोई पीर नहीं बनता। क्या जिंदगी है। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों का हाल कुछ और है। उन्होंने जैसे सुन्नत के मुताबिक सुना, उसी पर जिंदगी गुजार दी। खुदा की कसम, दरख्तों के पत्ते चबाने पड़े तो चबाए, और मुसीबतें उठानी पड़ी तो उठाई, समंदरों में छलांग लगानी पड़ी तो लगा दी, आग में कूदना पड़ा तो कूद पड़े। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी से ना भागे। अब के रमजान मुबारक में सदर ने जो कानून नाफिज किया, कितने लोग तो गाली जबरदस्ती रोजे रखवांदा है, जबरदस्ती रोजे रखवा रहा है। ना जबरदस्ती नहीं रखवाए तो और तुम्हारे पांव पकड़े, तुम्हारी मिन्नतें करे। मुसलमान
فرنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، ایک کام کرنا، یا اعلان کر میں قرار ہوں، اور یا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل غلام بن۔ روزہ رکھا نہیں، اسٹوو چل رہا ہے، چائے بن رہی ہے، اور بیٹھا منہ پہ ہاتھ پھیرتا ہے، سبحان اللہ، اور کیا کہنا جی، میرے سے زیادہ حضور کی محبت کسی کو نہیں ہے۔ روزے میں کھا رہا ہے اور محبت کا دعویٰ ہے، روزے میں پی رہا ہے اور محبت کا دعوے دار ہے، روزوں میں رشوت لے رہا ہے اور محبت کا دعوے دار ہے، روزوں میں ملاوٹ کر رہا ہے اور محبت کا دعوے دار ہے، روزوں میں جھوٹ بولتا ہے، گالی بکتا ہے، جھوٹی گواہی دیتا ہے، اور پھر بھی اپنے آپ کو محبت کا دعوے دار بتلاتا ہے۔ تو فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہاں تو بات کر رہا تھا صحابی کا جنازہ مدینے کی گلیوں سے گزرا، اللہ پاک مجھے اور آپ کو بھی مدینے کا دفن نصیب فرمائے، جنت البقیع کا دفن نصیب ہو جائے، جہاں پہ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حلیمہ موجود ہے، جہاں پر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 10,000 جرنیل سویا ہوا ہے، سیدنا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ سوئی ہوئی ہے، جہاں پر ازواج مطہرات آرام فرمائے، جہاں پر حضور کی پھوپھیاں آرام فرمائے، وہاں کا دفن نصیب ہو جائے تو زہر قسمت، بہت بڑی دولت ہے، جنت البقیع کا دفن مل جائے۔ صحابی کا جنازہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدم مبارک بچا رہے، جیسے کانٹوں سے بچا کر چلا کرتے ہیں، اس طرح آپ اپنی ایڑیاں اٹھا اٹھا کر چل رہے ہیں۔ سوال کر دیا یا رسول اللہ، اینٹ نہیں، روڑا نہیں، پتھر نہیں، آپ کس چیز سے قدم مبارک بچا رہے ہو؟ فرمایا انی ارا ما لا ترا، اور جو میں دیکھوں تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس صحابی نے دنیا کی ہر تمنا کو مٹا دیا، میرے عشق میں جان دے دی، میرے دین پہ جان دے دی، میرے لائے ہوئے اسلام پہ جان دے دی۔ آج اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے آسمان سے 4,000 فرشتہ آیا ہوا ہے، 4,000 فرشتہ جنازے کے لیے آئے۔ تو یہ وہ لوگ تھے تنزل الملائکۃ والروح، آج کی رات وہ رات ہے جس میں جنت میں درخت لگائے گئے، یہ وہ رات ہے جس میں فرشتوں کو پیدا کیا گیا، یہ وہ رات ہے جس میں آدم علیہ السلام کا مادہ جمع کیا گیا، یہ وہ رات ہے جس میں جنت کو سجایا گیا، یہ وہ رات ہے جس رات میں قرآن مجید آسمانی دنیا پہ یکدم نازل ہوا، یہ وہ رات ہے جس رات میں عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ بلایا گیا، یہ وہ رات ہے جس رات میں بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی، یہ وہ رات ہے جس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش عظیم سے آسمان دنیا پہ تشریف لائے۔ تمہیں معلوم نہیں کہ آج کی رات کن برکتوں کی حامل ہے، اور یہ کس قدر خوش نصیبی کی رات ہے۔ گھر گھر میں فرشتہ، گھر گھر میں رحمت، گھر گھر میں خوش بختی، گھر گھر میں سعادت مندی پھیلی ہوئی ہے۔ پوری کائنات انسانی کے اندر آج فرشتے چکر لگا رہے ہیں۔ یوں آتا ہے کہ جبریل امین بیت اللہ پہ جھنڈا گاڑ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں چاروں طرف پھیل جاؤ اور امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ آج اپنے ماں باپ کے لیے بخشش مانگنے کی رات ہے، اپنے عزیز و اقربا کی بخشش مانگنے کے لیے مانگنے کی رات ہے، اپنے دکھ دردوں کو دور کرنے کے لیے اللہ سے مانگنے کی رات ہے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سلام۔ ساری رات اللہ پاک سلامتی برساتے ہیں، سلامتی بھیجتے ہیں امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یا یوں لکھا علماء نے کہ یہ سراپا سلامتی ہے، اس رات میں کوئی شر نہیں، کوئی فساد نہیں، یہ حتی مطلع الفجر، صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں برستی ہیں۔ اس رات میں 4 آدمیوں کے علاوہ ہر ایک کی اللہ پاک بخشش فرماتے ہیں، نجات فرماتے ہیں۔ 4 آدمیوں کی اس رات میں بھی نجات نہیں، 4 آدمیوں کی اس رحمت و بڑی رات میں بھی بخشش نہیں۔
جو وہ آدمی جو دنیاوی معاملات کی وجہ سے آپس میں لڑتے ہوں اور وہ کینہ لیے بیٹھے ہوں، انہوں نے میل جول ختم کر رکھا ہو، دین کا کوئی معاملہ نہ ہو، دنیا کے معاملے کی وجہ سے ان کی بخشش اس رات میں بھی نہیں۔ اور وہ آدمی جو شرک کی لعنت میں گرفتار ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو چھوڑ کر، خدا کی وحدانیت کو چھوڑ کر اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، مشرک کی نجات شب قدر میں نہیں، لیلۃ القدر میں نہیں، عید کی نماز کے وقت نہیں، افطار کے ٹائم پہ نہیں، رمضان کے دن میں نہیں، رات کو نہیں، جمعے کو نہیں، کسی وقت میں بھی مشرک کی نجات نہیں۔ تیسرا وہ آدمی، عورت ہو یا مرد، جو بدماشی بدکاری کر کے اور بے غسلہ پڑا ہو اس رات میں، حرام کاری کرنے والا مرد عورت اس رات میں محروم رہ جاتا ہے، جبکہ ساری دنیا کی بخشش ہوئی پھر بھی رہ گیا۔ اور چوتھا وہ آدمی، اس جملے میں اختلاف ہے، ایک روایت کے الفاظ ہے جس نے شوقیہ کتا پال رکھا ہو، جس نے شوقیہ کتا پال رکھا ہو، ایک روایت میں ہے وہ آدمی جس نے شوقیہ تصویریں رکھی ہوئی ہو، اور ایک روایت میں ہے وہ آدمی جو خنزیر رکھتا ہو۔ 4 آدمی اس رحمتوں بھری رات میں بھی محروم رہ گئے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو شب قدر میں، جو رمضان کی راتوں میں محروم رہ گیا، پھر اس کی نجات ممکن نہیں، پھر تو وہ رہ ہی گیا، پھر تو وہ مارا ہی گیا، پھر تو اس کے لیے نجات ہی نہیں۔ تو ہمیں اس رات میں، رمضان میں، ان 4 عیبوں سے بچنا چاہیے۔ ہر آدمی اپنے اندر غور کرے کہ ایسا نہ ہو کوئی وبال، کوئی عذاب ان میں سے میرے اندر پایا جاتا ہو اور میں محروم رہ جاؤں۔ اللہ میاں نے آپ کو عمر دی ہے، جتنے غریب بیٹھے ہو، جتنے امیر بیٹھے ہو، جتنی عورتیں سن رہی ہیں، مرد سن رہے ہیں، میں کہتا ہوں نہ معلوم کس کس کے لیے یہ آخری رات ہے، نہ معلوم ہم میں سے کس کس کے لیے یہ آخری رات ہے، پھر یہ رات نصیب ہوگی کہ نہیں، پھر یہ مجلس ختم قرآن کی ملے گی کہ نہیں، پھر یہ دعا کا وقت ملے گا کہ نہیں، پھر یہ مانگنے کا موقع ملے گا کہ نہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے موقع دیا، آجا فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ۔ کون پریشان ہے، کون مضطر ہے، کون بگڑی بنوانے والا، کون ہے اللہ کے سوا کسی کی بگڑی بنانے والا، کون ہے کسی کی حاجتوں کو پورا کرنے والا، اور میری تیری حاجتوں کو خدا کے سوا جانتا کوئی نہیں، پوری کیسے کر دے گا۔ ہر نبی، ہر پیغمبر، ہر رسول، ہر ولی، ہر غوث، ہر قطب ابدال، ہر پیر اللہ کے دروازے کا محتاج ہے، اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کیے بغیر تو کوئی ولی بن ہی نہیں سکتا۔ ایک زمانہ تھا کہ بادشاہ بھی تھے لوگ اور ولی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے اور ولی بھی تھے۔ سلطان ہمایوں کے واقعات میں لکھا، بادشاہ وقت ہے ہندوستان کا، بادشاہ گزرا ہے ہندوستان کا، کہ 35 برس تک تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی، 35 برس تک کبھی ایک رکعت نہ دی جماعت کی۔ اور موت کیسے آئی؟ شام کو بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، عشاء کی اذان آئی، سنی، جو لقمہ ہاتھ میں تھا وہ بھی رکھ دیا اور جو منہ میں تھا وہ بھی تھوک دیا کہ میری جماعت نہ چلی جائے۔ اوپر سے پیڑیوں پہ جلدی اترنے لگا، اوپر کی پیڑی سے پیر پھسلا، نیچے آنے سے پہلے موت آ گئی۔ نماز کے لیے دوڑتا ہوا سلطان ہمایوں جیسا بادشاہ، نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ کے قرآن کی پرواہ نہیں کرتے، دین ایمان کی پرواہ نہیں کرتے۔
حدیث میں صاف آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک تمام لوگوں کو فرمائیں گے سجدہ کرو، سجدہ کرو، سب لوگ سجدے میں پڑیں گے۔ فرمایا فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جھک نہ سکیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان کی کمر میں لوہا ٹھوک دوں گا، سیدھے کھڑے رہ جائیں گے، سب لوگ سجدے میں پڑے ہوں گے، یہ کھڑے ہوں گے، سوال ہوگا یہ کون ہے؟ جواب ملے گا بے نماز ہے۔ کچھ لوگوں کو آگ کی چولی پہ چڑھا کر اللہ کی عدالت میں لایا جائے گا، سوال ہوگا یہ کون لوگ ہے؟ جواب ملے گا یہ جاسوسی کرنے والے، یہ مخبر لوگ ہیں جو ظالم افسروں کے پاس ناجائز شکایت کر کے اپنے تعلقات کی وجہ سے لوگوں کو بے گناہ پٹوایا کرتے تھے، بے گناہ سزائیں دلوایا کرتے تھے۔ اللہ کی عدالت میں فیصلے سے پہلے آگ کی سولی پہ چڑھا کر پیش کیا جائے گا۔ اور یہ ساری باتیں کبھی تم یوں کہو کہ یوں ہی بک رہا ہے، قرآن مجید کی تفسیر ہے فتح العزیز، علامہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی 200 برس پہلے کی تفسیر ہے، عما یتساءلون کی تفسیر اٹھا کر دیکھو۔ کچھ لوگ اللہ کی عدالت میں پیش کیے جائیں گے، ان کی زبان اتنی باہر لٹکی ہوگی کہ اس پر 18 آدمی کھڑے ہو سکے۔ سوال ہوگا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا یہ سود کھانے والے لوگ، حرام کھانے والے لوگ ہیں۔ کب خوف آئے گا؟ کب ہم لوگ ڈریں گے؟ قرآن مجید میں ہے لوگ رویں گے، پچھتاویں گے، تڑپیں گے، گدھے کی طرح سے ہینچیں گے، 500 سال شور مچائیں گے، الہی مر گئے، الہی مر گئے، لاکھوں برس گزر گئے، پانی کا قطرہ نہ دیکھا، الہی پانی 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 پلا۔ آواز آئے گی فشاربون علیہ من الحمیم، فشاربون شرب الہیم، ایسا گرما گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جس کو پینے سے یہ نیچے کا ہونٹ سوج کر پیروں پہ آ پڑے گا اور اوپر کا ہونٹ سوج کر کمر پہ جا پڑے گا اور اتڑیاں منہ کے بل باہر آ پڑیں گی۔ قرآن کریم ہے، کوئی قصہ نہیں۔ اور آواز آئے گی ہاذا ہاذا نزلہم یوم الدین، تم نے میرے قرآن کی جیسی مہمانی کی تھی، میں نے تمہاری ایسی مہمان نوازی کر دی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں ایک ختم قرآن کا دن میں کرتے تھے، ایک ختم قرآن کا مکمل رات کو کرتے تھے، پورے مہینے میں 61 قرآن ختم کرتے تھے، 61 قرآن۔ تم نے تو یہ ایک ہی تراویحوں والا مدھو مکایا ہے، یہی بڑی مشکل سے ختم ہوا ہے، ایک ہی کافی ہے، اس کو بھی بڑی مصیبت سے کبھی تھوکنے چلے گئے، کبھی کلی کرنے چلے گئے، کبھی پانی پینے چلے گئے۔ شیشن کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہو نا، پھر میں دیکھوں تو پانی پینے کیسا جاتا ہے۔ ہائی کورٹ میں تیرا کیس لگا ہوا ہو اور کیس کی سماعت ہو رہی ہو، پھر میں دیکھوں تو تھوکنے کیسا جاتا ہے۔ اللہ کے قرآن کو بہانے سے تلاشتا ہے، رمضان کی برکتوں کو یوں ٹھکراتا ہے۔ ادھر اللہ نے وعدہ فرمایا کہ افطار کے وقت، روزہ کھولنے کے وقت جو تو مانگے گا وہی دوں گا، جو تو مانگے گا، وعدہ ہے اللہ میاں کا، اللہ پاک کا وعدہ، جو تو مانگے وہی دوں۔ ہمارا یہ حال ہے، اور بڑا ڈونگا اٹھا کے لائیے، اور گلاس ادھر لائیے، اور نمک لیا، اور برف تھوڑا ہے اور پالے، اور بالٹی رکھے، ڈونگا چک، یوں کرتے کرتے روزہ کھل جاتا ہے۔ اللہ میاں سے کیا مانگا؟ ڈونگا بالٹی۔ جو کام کی گھڑی ہوگی اسے یوں برباد کرنا، ایسی جگہ بیٹھ کے روزہ افطار کیا کر جہاں تجھے سکون ملے۔
بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہم تو مسجد میں روزہ افطار نہیں کرتے، ہم تو اپنے گھر میں افطار کرتے ہیں۔ پھر گھر میں افطار کرتا ہے تو تیری نماز میں تو کہانی رہ جاتی ہے نا، کبھی ایک رکعت گئی، کبھی دو گئی، کبھی ساری گئی۔ پیچھے سے آتا پھر ڈکار مارتا ہوا او یوں کر کے جماعت ہو گئی ہے۔ ایک ہی چیز ملتی ہے، رمضان ایک جماعت کی نماز کا ثواب رمضان میں 700 نمازوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ 700 نمازوں کے برابر ہو جاتا ہے ایک جماعت کی نماز کا ثواب، اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں، شہری کھا کے گھر سو گئے، صبح اٹھ کے دیکھا تو سورج اوپرلے آسمان پہ گیا ہوا ہے، صبح کی نماز۔ اچھا ایک اور تماشا دیکھنا، اگر کسی کی آنکھ نہ کھلے نا اور بغیر سحری کے روزہ رکھ لیا، کہنا بڑا ولی ہو جو بھی رکھے گا نا، دن میں کہیں اسے کہے گا بس جی اللہ ہی رکھوائے گا روزہ، بغیر سحری کا رکھا آج میں نے، کئیوں کو بتلائے گا، اور صبح کی نماز اگر چھوٹ جائے پھر نہیں بدل سکتا کسی کو بھی کہ آج میں صبح کی نماز کھا گیا ہوں۔ کئی لوگوں کی نماز صبح کی قضا ہو جاتی ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں 3 دن باقی ہیں، نہ معلوم پھر کس کو یہ گھڑی ملیں گے۔ رمضان چلا جائے گا، خیر و برکت ہاتھ سے نکل جائے گی، شاید پھر یہ گھڑیاں ملیں گی کہ نہیں، یہ راتیں پھر نصیب ہوں گی کہ نہیں، یہ ساتیں پھر ملیں گی کہ نہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن الذی كانوا يعملون۔ دنیا ہی میں مزہ آنے لگ جاتا ہے ان کو ان کی عبادت کا۔ کئی لوگ ایسی نماز پڑھتے ہیں، مجھے ملے ہیں، اللہ والے دنیا میں ہیں، اللہ والے دنیا میں ہیں، ایسا سجدہ کیا کہ سجدے میں جان دے دی۔ نماز سے عشق ہو جبھی تو جان دے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں کو عشق تھا، حضور کی وفات شریف کے بعد ایک دیہات کی عورت آئی اور کہنے لگی ایسا میں نے سنا ہے کالی کملی والے کا وصال ہو گیا، کہ ہاں بہن حضور کی وفات شریف ہو گئی۔ پوچھا کہاں دفن کیا؟ اس حجرے میں، چوکھٹ پہ کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی وہ کالی کملی والے میں آیا کرتی تھی، تیرا دیدار کیا کرتی تھی، قرآن کریم سنا کرتی تھی، آج کس کو دیکھو، کس سے اللہ کا قرآن سنو؟ حضور کی چوکھٹ پہ دھڑام سے گری اور جان دے دی۔ نعرے تکبیر، جان دے دی بیٹھ کر، وہاں حضور کی چوکھٹ پہ گر کر جان دے دی۔ عورت ذات ہو کر کتنا عشق کمایا، اور ایک اونٹوں کا چرواہا ہے، اونٹ چراتا پھرتا ہے، یوں ہی گنبد خضرا سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر پڑ گئی، اونٹ کو چھوڑ کر ادھر کو دوڑتا ہے اور کہنے لگا یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ فتاب من طیبہن بالقاء اکمہ۔ او زمین کے ٹلے اور ریت کے ذروں، تم کتنے خوش نصیب ہو، محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیے ہوئے ہو اور تم میرے آقا کا دیدار کر رہے ہو۔ نفس فدا لقبر انت ساکنہ وفیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ اور میں اپنے آپ کو قربان کر دوں، میں جان کو قربان کر دوں، میں واری واری ہو جاؤں اس گنبد خضرا کے مکی پہ جہاں اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کر دوسروں کو کھلانا دفن ہے۔ اتنا بڑا شیر، دیہاتی شیر کہتے ہی حضور کی چوکھٹ پہ دھڑام سے گرا، جان دے دی۔ کئی لوگ قرآن مجید پڑھتے پڑھتے مر گئے، کئی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا پہ نظر ڈالتے ہی مر گئے، کئی لوگ بیت اللہ کو دیکھتے ہی مر گئے۔ کتنا اچھا ہے وہ مرنا کہ مرنے کے بعد خدا کی زمین روئے۔ ہاں
ذمہ داری سے کہتا ہوں، حدیث میں آتا ہے بعض آدمی جب مر جاتا ہے خدا کی زمین روتی ہے، ہائے وہ قرآن پڑھنے والا کہاں چلا گیا، وہ سر سجدے میں رکھ کر آنسو بہانے والا کہاں چلا گیا۔ حدیث میں آتا ہے، حضور کا فرمان ہے، میرا نہیں، فرمایا بعض آدمی ایسا مرتا ہے کہ آسمان کے فرشتے اسے روتے ہیں۔ کہاں گیا وہ جس کی نماز آسمانوں پہ آیا کرتی تھی، جس کا ذکر آسمانوں پہ آیا کرتا تھا؟ تو زانی زنا سے توبہ کرے، جوئے باز جوئے سے توبہ کرے، شرابی شراب سے توبہ کرے، رشوت لینے والا شب قدر میں رشوت سے توبہ کرے، حرام خور اپنی حرام خوری سے توبہ کرے۔ اگر آج توبہ کر لے گا، نامعلوم خداوند کریم اپنا دریائے کرم میں غوطہ دے کر اسے معاف کر دے۔ چند گھڑیاں رہ گئی، چند گھڑیاں، تھوڑا سا وقت رہ گیا۔ ابھی کل رات ہی ممتاز آباد کے دو میاں بیوی اخبار میں پڑھا ہوگا، بلوال جانے کے لیے رکشا لے کر کے جا رہے ہیں، ایک کمار منڈی کے موڑ پہ ٹکر ہوئی، رات میاں بیوی کا اکٹھا جنازہ پڑا گیا۔ مرد عورت کا ایک جگہ جنازہ رکھا ہوا تھا، ایک جگہ۔ مجھے کیا معلوم کہ کل کیا ہو جائے گا؟ ڈرتا نہیں، خدا کے قہر سے ڈرتا نہیں، دل میں کبھی جگہ دیتا ہی نہیں۔ اور تجھے کیا معلوم اس زمین کے اندر تو بڑے بڑے کھپ گئے، اسی کو کہتا کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، اور کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، پیلو تل کیا چاپ ٹھاڑے موت نے، سرو قد قبروں میں گاڑے موت نے۔ بڑے بڑے حسینوں کو قبر کی مٹی نے کھا کے ختم کر دیا، بڑے بڑے بہادروں کے بدن کو مکا دیا، بڑی بڑی خوبصورت عورتوں کے چہرے کو مکا دیا، بڑے بڑے بادشاہوں کے کروں بھر کو قبر کے کیڑوں نے کھا کے ختم کر دیا۔ یہ چاروں طرف قبرستان ہے، جاؤ چکر لگا کے دیکھو، وکلا سوئے پڑے ہیں، جج پڑے ہیں، افسر پڑے ہیں، ڈاکٹر پڑے ہیں، تاجر پڑے ہیں، ذمہ دار پڑے ہیں، بڑے سے بڑا پڑا ہوا ہے، خدا کی قسم آواز مار جواب نہیں دے سکتا۔ تو یہ خیر و برکت والی مجلس اور خیر و برکت والی رات، صلاۃ التسبیح پڑھ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، میں تجھے ایسی نماز بتلاؤں اگر تو ایک مرتبہ دن میں پڑھ لے تو تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ فرمایا اگر ہر روز نہ ہو سکے تو ہفتے میں پڑھ لے، اگر ہفتے میں نہ ہو سکے تو مہینے میں پڑھ لے، اگر مہینے میں نہ ہو سکے تو سال میں پڑھ لے، اگر سال میں نہ ہو سکے تو عمر میں پڑھ لے۔ صلاۃ التسبیح کی نماز کے بارے میں فرمایا اس کے پچھلے صغیرہ گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں توفیق نہیں، تھکے ہوئے ہیں جی، وقت نہیں ملتا جی، فرصت نہیں ملتی جی، ٹیلی ویژن دیکھنے کا بڑا وقت مل جاتا ہے، VCR کی بدماشی دیکھنے کے لیے تو بڑا ٹائم مل جاتا ہے، فلم تھیٹر تماشا اور چار آدمیوں میں بیٹھ کر گپے مارنے کا بڑا وقت مل جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک ہے، شب قدر کی رات ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں خود تمہیں دینے آیا ہوں، لینے والوں ذرا جھولی پھیلاؤ اور مانگنے والوں دامن پھیلاؤ، اور مصیبتوں میں پھنسے ہوئے لوگوں اور پریشان حال لوگوں آؤ میرے سامنے جھک جاؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو یہ تھا مختصر سا میرا آپ حضرات کو پیغام۔ شاید آئندہ سال میری آپ کی ملاقات ہو یا نہ ہو، ہم میں سے کون مرتا ہے اور کون جیتا ہے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔